بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس چینل کے معزز ناظرین، حافظ عذرا کی طرف سے خوش آمدید۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک کی وجہ سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لاچاری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت یا گناہوں کی، کون ہے جو اس ذات کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اٹھا کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کی، اور دعا سے فارغ ہو کر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی اور کسی نے اچانک دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے، میرے والد نے پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے میری فیس دے دیجئے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چونکا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے بے آرام کیا تم نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو الف سے یہ تک پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضرورت کی چیزوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو،
اللہ پر بھروسے کی یہ کہانی صرف یاد دہانی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی زیادہ بھروسے کی کہانی سنیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوف زدہ جان بچاتے ہوئے مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے ہوئے 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا تو حضرت موسیٰ نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کے مطابق صرف اتنا کہا کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین، اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک سے شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانوں کو اس ذات پر مکمل اعتماد اور ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور صبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی بہن آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔